اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے۔ اس کے لیے تمہیدی 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ جو معمار ہیں بیت اللہ کے، ابو الانبیاء ہیں، امام الناس ہیں، انہی کی ایک نسل بنی اسرائیل ہے، انہی کی ایک نسل بنی اسماعیل ہے۔ ان کا دین کیا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی، انہوں نے اور خود ان کے پوتے حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کس بات کی وصیت کی تھی۔ اب وہ اولاد مختلف پگڈنڈیوں پر چل کر کہاں کہاں پہنچ چکی ہے۔ یہ سارا پس منظر ہے اصل میں اس تحویل قبلہ کے لیے۔ اور تحویل قبلہ پر پورے 2 رکوع آ رہے ہیں۔ اس سے بسا اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے، میرے ذہن میں بھی کبھی ہوتا تھا کہ یہ ایسی بڑی بات کیا تھی جس کے لیے قرآن مجید نے اتنے شد و مد کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ بلکہ تکرار کے ساتھ بات کی۔ تو اصل میں اس کو یوں سمجھیے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، اور وہ مذہبی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ اعمال کے ظاہر پر ان کی توجہ زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ اعمال کی جو روح ہے زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ عوام الناس کا معاملہ یہی ہو جاتا ہے، ظواہر پر، رسومات پر، جو ظاہری شکلیں ہیں ان کی اہمیت، جو اصل دین ہے، روح دین ہے، جو مقاصد دین ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں ذرا سا فرق انہیں بہت محسوس ہوتا ہے۔ ذرا سا فرق ہو گیا، کسی نے رفع یدین کر لیا، قیامت آ گئی، معلوم ہوا یہ کوئی اور ہی آ گیا ہماری مسجد میں، یہ کون ہے؟ کسی نے آمین ذرا اونچا کہہ دیا، پھر قیامت آ گئی۔ یہ ساری چیزیں جو یہ خاص ایک ذہنیت ہوتی ہے۔ اس ذہنیت کے پس منظر میں یہ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ جو قبائلی اور قومی پس منظر تھا اس کے حوالے سے سمجھیے، مکے میں جو لوگ ایمان لائے، ظاہر بات ہے ان سب کو عقیدت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ، خود حضور کو تھی۔ آپ روتے ہوئے نکلے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ پھر یہ کہ وہ جو عقیدت اور محبت تھی وہ تمام اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی تھی۔ مدینے میں آ کر آپ نے رخ بدل دیا۔ جب تک مکے میں تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیک وقت استقبال قبلتین ہو جاتا تھا۔ یعنی جو جنوبی دیوار ہے، ایک طرف وہ کونا ہے جس میں حجر اسود ہے، اور دوسری طرف وہ یمانی ہے، رکن یمانی جو یمن کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے۔ ادھر کوئی شخص کھڑا ہوگا اور وہیں پر انہی کے درمیان جو ہے جب طواف کیا جاتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی پورے طواف میں آپ جو چاہیں دعا مانگے، لیکن یہاں یہ دعا ہے خاص۔ اب اگر کوئی شخص ادھر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کعبہ تو سامنے ہے ہی، ٹھیک سیٹ میں یروشلم بھی ہے۔ استقبال القبلتین، ایک ہی وقت میں 2 قبلوں کی طرف رخ ہو گیا۔ مدینہ میں آ کر معاملہ بدل گیا۔ مدینہ درمیان میں ہے، مکہ مکرمہ اس کے جنوب میں ہے اور یروشلم اس کے شمال میں ہے۔ اب جنوب کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی یروشلم کی طرف، یروشلم کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی کعبے کی طرف۔ اس میں امتحان ہو گیا ان لوگوں کا جو ایمان لائے تھے کہ آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں اور اپنی پرانی جو روایات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جو لوگ مکے سے آئے تھے ان کی اتنی تربیت ہو چکی تھی کہ ان میں سے کسی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ اقبال کا وہ مصرع پھر سنا رہا ہوں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہموست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ حالانکہ قرآن مجید میں کہیں منقول نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا، ہو سکتا ہے اللہ نے حضور کو وحی خفی کے ذریعے سے حکم دیا ہو، لیکن وحی جلی میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ اب یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ یہ امتحان ہو گیا کہ رسول کا اتباع کتنا کچھ ہے۔ اب جب یہ حکم آیا، اب امتحان ہو گیا جو مدینے میں رہنے والے جو ایمان لائے تھے ان کا، اس لیے کہ یہاں یہودی بھی تھے، بعض ان میں سے ایمان لائے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو علماء میں سے تھے،
لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی زیر اثر تھے یہود کے علماء کے، ان کے دل میں بھی یروشلم کی عظمت تھی۔ اب جب انہیں رخ کرنا پڑا تو یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا۔ تو یہ بڑا امتحان تھا اس میں کہ جو سب کے لیے مثبت تھا، اور مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا اگر اصل قبلہ یہ تھا تو ہم نے اب تک جو نمازیں پڑھی ہیں وہ تو پھر ہم نے غلط اس پر پڑھی، ہماری اتنی سالوں کی کسی کو ایمان لائے ہوئے 10 برس ہو گئے، ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ نمازیں ضائع ہو گئیں تو نماز تو ایمان کا رکن رکین ہے، تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا سیاسی اعتبار سے کہ یہود اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے اور مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے، تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارا تو انہوں نے اتباع کیا ہے، لہذا ہمیں کوئی خاص اندیشہ نہیں ان کی طرف سے۔ لیکن اب جب قبلہ بدل گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو پھر کوئی نئی اب ملت ہے اور نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے، لہذا ان کی طرف سے مخالفت جو تھی اس کے اندر شدت زیادہ پیدا ہو گئی۔ یہ سارے مضامین تھے کہ جو یہاں پر زیر بحث آ رہے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بہت غیر معمولی ہے اس کا آغاز ہی اس آیت کا۔ ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ، ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے کہ جس پر یہ تھے، یعنی یہ 16 مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے یروشلم کی طرف، اب کس چیز نے پھیر دیا انہیں؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، دیکھیے وہی الفاظ جو 14ویں رکوع میں آئے تھے جو تمہید بن رہے تھے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ گویا کہ شمال اور جنوب، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، محاورے میں مشرق و مغرب زیادہ استعمال ہوتا ہے، سب اللہ کے ہیں، اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اب یہ خاص بات کہی جا رہی ہے، اے مسلمانوں تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اب تمہارا فرض منصب یہ ہے کہ رسول نے جس دین کی گواہی تم پر دی ہے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اسی دین کی گواہی تمہیں دینی ہے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے پوری نوع انسانی پر۔ اب تم لنک بن گئے ہو، اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی کی تعلیم ختم ہوئی، بگڑ گئی، تحریف ہو گئی، غائب ہو گئی، دوسرا نبی آ گیا، پھر کچھ تیسرا آ گیا، چلے آ رہے۔ لہذا ہر دور کے اندر اب وہ جو معاملہ تھا تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا، اب یہاں نبوت ختم ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نوع انسانی تو ختم نہیں ہو رہی، ابھی قیامت تو نہیں آئی ہے۔ اب آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا، ان تک دین پہنچانا، ان پر حجت قائم کرنا، ان کا احقاق حق پر ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دینا، یہ کون کرے گا؟ تو پہلے تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے وہی جبریل لائے اور نبی کے پاس آ گئے، نبی نے لوگوں کو سکھا دیا۔ اب یہ کہ اللہ سے جبریل لائے محمد کے پاس، محمد نے سکھایا تمہیں، اور تمہیں سکھانا ہے پوری نوع انسانی کو، تو تم اب وہ درمیانی لنک ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ مضمون زیادہ کھلے گا چل کر سورہ حج کی آخری آیات میں۔ اسی طرح سے مراد یہ کہ تحویل قبلہ ایک مظہر ہے اس کا، اس سے اب تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو، صرف خوشیاں نہ مناؤ، جشن نہ مناؤ، بلکہ یہ کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے جو تم پر آ گیا۔ کبھی ہم نے اپنے بندے محمد کے کاندھوں پر جب یہ بوجھ رکھا تھا تو ان سے بھی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ وہی بھاری بات بہت بڑے پیمانے پر اب تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں قرار دیا تھا اس قبلے کو جس پر کہ اے نبی آپ پہلے تھے۔ یعنی یہ دو طرح کی بات ہو سکتی ہے، وہی خفی سے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد اب کچھ عرصے کے لیے یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، وہی جلی میں نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اجتہاد ہو اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا، دونوں باتوں کا امکان موجود ہے۔ حضور کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے نفی نہ آئے تو وہ گویا اللہ کی طرف سے۔
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وممن ينقلب على عقبيه، اور نہیں ٹھہرایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر کہ آپ رہے ہیں مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون ہے کہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کون ہے کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں۔ یعنی مدینے میں آ کر اگر کوئی مکے کا مسلمان کہتا صاحب یہ قبلہ مجھے قبول نہیں ہے، وہ واپس ہو جاتا، ایسا ہوا نہیں۔ اور اب جب مکے کی طرف رخ ہو گیا ہے تو کوئی انصار میں سے، کوئی مدینے میں جو ایمان لائے ان میں سے کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہمارا قبلہ وہ تھا، اب آپ نے اپنا قبلہ بدل دیا، آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ اور، نہیں، وہ تمام کے تمام مسلمان ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور واقعہ یہ ہے، یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی، اس طرح قبلے کے اندر تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہوتی، بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے، مگر ان کے لیے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان سے یہاں مراد نماز جو ہے الصلاۃ عماد الدین، وہ جو تشویش ہو گئی تھی کہ ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے 16 مہینے پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اس وقت وہ حکم تھا رسول کا، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی معرفت مل رہا ہے، اب تم اس کی پیروی کرو۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے اور بہت ہی رحیم ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، معلوم ہوتا ہے خود حضور کو انتظار تھا اس فیصلے کا، اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر بھی شاخ گزر رہا تھا یہ وقفہ کہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے پیٹھ ہو رہی تھی بیت اللہ کی طرف، تو آپ بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کب وحی آئے، کب جبرائیل حکم لے کر آئے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس آیت میں بڑی شفقت، بڑی محبت، بڑی عنایت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے، تو ہم بدلے دیتے ہیں، پھیرے دیتے ہیں قبلہ جو آپ کو پسند ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور کو جو محبت تھی اور جو بھی آپ کو ایک رشتہ قلبی تھا بیت اللہ کے ساتھ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم بدلے دیتے ہیں، بدل دیں گے قبلہ اسی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو بس اب پھیر دیجیے اپنے رخ کو مسجد حرام کے رخ پر۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، مدینے میں ہو یا کہیں اور ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کہیں ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنا چہرہ نماز میں اسی کے رخ پر پھیرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ تورات میں بھی یہ مذکور تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی وہی تھا، اس لیے کہ یروشلم تو تعمیر کیا ہے حضرت ابراہیم سے کوئی 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان نے۔ یہ جو بھی ہیکل سلیمانی ہے کم سے کم 1000 برس کا فصل ہے حضرت ابراہیم میں حضرت سلیمان میں۔ تو حضرت ابراہیم کا قبلہ کون سا تھا؟ تو وہ بھی مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے مولانا حمید الدین فراہی کی کتاب کا، اور وہ بہت اہم ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے۔ بہت سے مسلمان مفسرین نے بھی اس میں ٹھوکر کھائی ہے۔ ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں۔ ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ما تبعوا قبلتک، اے نبی آپ ان اہل کتاب کو اگر تمام دلائل بھی دے دیں گے، تمام نشانیاں بھی دکھا دیں گے، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی۔ یہ تو لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ہو گیا۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، حد یہ ہے کہ یہ خود جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ یعنی نصارہ اور یہود اگرچہ یروشلم سب کا قبلہ ہے، لیکن عین یروشلم میں جا کر جو یہودی ہیں وہ مغربی گوشے کو اختیار کرتے تھے، مغرب کی طرف رخ کرتے تھے ہیکل سلیمانی میں، اور جو نصارہ ہے وہ مشرق کی طرف۔ اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہا نے جو اعتکاف کیا تھا مکانا شرقیہ، وہ جو مکان تھا ان کا جہاں اعتکاف تھا
جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا ہے وہ ہیکل کے کسی شرقی گوشے میں تھا، تو انہوں نے عیسائیوں نے اسی کو اپنا شرقی گوشے کو قبلہ بنا لیا۔ فَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم صحیح علم آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔